نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین و ناظرین، سورہ انفال کے 9ویں رکوع کے ساتھ آسان ترجمے کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی حرض المؤمنین علی القتال۔ یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حرض یہ باب تفعیل سے ہے اور اس کا معنی ہے ابھارنا، ترغیب دینا۔ حرض المؤمنین کہ مومنین کو ابھاریں، مومنین کو ترغیب دیں، علی القتال قتال پر یعنی جہاد پر۔ اور یہاں جہاد سے مراد جہاد بالسیف ہے بالخصوص، اس لیے کہ قتال قتل سے ہے اور قتال کا جو حقیقی معنی ہے وہ جنگ کرنا ہے۔ اے نبی، مومنین کو ابھاریے، ترغیب دیجئے قتال پر یعنی جہاد پر۔ ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200۔ ان حرف شرط ہے جس کا معنی ہے اگر۔ یکم منکم اگر ہوں، منکم تم میں سے، 20 آدمی، کیسے؟ صابرون صبر کرنے والے، یغلبوا 200 تو وہ غالب آئیں گے 200 پر۔ یہ جو 200 ہے اس سے مراد جو غیر مسلم ہیں، جو کفار ہیں، ان پر وہ غالب آئیں گے، یعنی مسلمانوں کے 10 اور کفار کے 200، یعنی ایک آدمی کے مقابلے میں 10 آدمی ہوں تو اس کے لیے اس وقت میدان جنگ سے بھاگنا جائز نہیں تھا۔ یہ ابتدائی حکم تھا۔ دوبارہ دیکھیں، ان یکم منکم اگر تم میں سے ہوں گے، 20 یعنی 20 مجاہد ہوں گے، صابرون صبر کرنے والے، یغلبوا 200 وہ غالب آئیں گے 200 پر یعنی 200 کفار پر۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 اور اگر ہوں منکم تم میں سے، 100 آدمی، 100 مجاہد، یغلبوا 1000 من الذین کفروا وہ غالب آئیں گے 1000 پر۔ کون سے 1000؟ من الذین کفروا کفار کے، کفار کے 1000 پر وہ غالب آئیں گے۔ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ اس سبب سے کہ بے شک وہ ایسی قوم ہے جو عقل نہیں رکھتی، جو سمجھ نہیں رکھتی، یعنی دین کو اور اللہ کی قوت اور طاقت کو سمجھ نہیں رکھتی، اور اس وجہ سے وہ مغلوب ہوگی۔ اور ان کا جو جذبہ ہے کفار کا، وہ مسلمانوں کے مقابلے میں بہت ہی حقیر اور کمزور ہوتا ہے، یعنی وہ محض دنیا کے لیے لڑتے ہیں اور انہیں معلوم نہیں کہ ان کی موت کیسی ہوگی، لیکن مومن جو لڑتا ہے تو اس کو معلوم ہے کہ وہ اگر مر بھی گیا تو شہادت کے رتبے سے سرفراز ہوگا، اس لیے وہ جرأت ایمانی کے ساتھ لڑتا ہے۔ تو یہ ابتداً حکم تھا، اور اس وقت ایک مسلمان کے مقابلے میں اگر 10 کفار آ جاتے تو اس مسلمان کے لیے جائز نہ تھا کہ وہ میدان کو چھوڑ کر بزدلی کی وجہ سے بھاگ آئے، لیکن یہ ابتدائی حکم تھا، بعد میں اس کے اندر تخفیف کر دی گئی۔ چنانچہ آگے فرمایا الآن خفف اللہ عنکم، الآن اب، الآن اب، خفف اللہ اللہ نے تخفیف فرما دی یعنی ہلکا کر دیا۔ یہ اردو کے اندر بھی اس سے ماخوذ مادہ اور لفظ استعمال ہوتا ہے کہ اس کام کے اندر تخفیف کر دو۔ تخفیف کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کے اندر کمی کر دینا۔ اب اللہ نے تم سے تخفیف فرما دی یعنی اس حکم کے اندر نرمی کر دی ہے۔ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا اور وہ جانتا ہے، وَعَلِمَ اور اسے معلوم ہے، أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا کہ بے شک تمہارے اندر کمزوری پائی جاتی ہے۔ ضعف اور اس کو اردو کے اندر ضعف پڑھتے ہیں، یعنی اس سے جو ماخوذ الفاظ ہیں، تو ضعف کا معنی ہوتا ہے کمزوری، اور
یہ اردو کے اندر بھی مستعمل ہے، ان فیکم ضعفا، بے شک تمہارے اندر کمزوری پائی جاتی ہے، فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُ مِّئَتَيْنِ۔ اب حکم کیا ہے؟ تو فا کا معنی یہاں کریں گے تو اگر یکم منکم، اگر ہوں تم میں سے، مئتن، 100 آدمی ہوں، 100 مجاہد ہوں، صابرتن، صبر کرنے والے، یغلبو مئتین، تو وہ غالب آئیں گے 200 آدمیوں پر، یعنی کفار کے 200 آدمیوں پر وہ غالب آئیں گے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ وَإِن، اور اگر، یکن، اگر ہوں گے، منکم، تم میں سے، الفن، 1000، یعنی 1000 لڑنے والے ہوں گے، یغلبو الفین، وہ غالب آئیں گے 2000 پر، اللہ کے حکم سے۔ تو یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اللہ کے اذن اور اللہ کے حکم سے ہوگا، اللہ کی دین اور عطا سے ہوگا۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ما كان لنبی ان یکون له اسری حتی یثخن فی الارض۔ ما كان لنبی، نہیں ہے کسی نبی کی شان، یا نہیں ہے مناسب کسی نبی کے لیے، یا ما نافیہ ہوگا، نہیں ہے کسی نبی کے لیے، یا نہیں ہے نبی کی یہ شان، ان یکون، کہ ہو، لہو، اس کے پاس، اسرا، قیدی۔ اسیر اسی سے لفظ نکلا ہے، اور اسیر یہ اردو کے اندر بھی ہم استعمال کرتے ہیں، اسیر ناموس رسالت، اسیر عقیدہ ختم نبوت۔ تو اسیر کا معنی ہے قیدی، اور اس سے ہے اسرا، کہ ہوں اس کے پاس قیدی، حتی یثخن فی الارض، یہاں تک کہ وہ خوب خون بہائے زمین میں، خوب قتل کرے زمین میں دشمن کا، حتی یثخن فی الارض، یہاں تک کہ وہ خون بہائے فی الارض، زمین میں۔ اب اس کا ترجمہ اور مفہوم سمجھنے سے پہلے یہ بات، اس کا پس منظر ذہن میں رہے تو پھر بات کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ جب غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں کے پاس قیدی آ گئے اور 70 کے قریب وہ قیدی آئے، تو اب ان کے بارے میں حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ تو بعض صحابہ کرام نے یہ مشورہ دیا کہ ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے، کہ ہماری ہی خاندانوں اور ہماری ہی رشتہ داروں میں سے ہیں، اور بہت ممکن ہے کہ یہ کل کلام اللہ ان پر رحم فرمائے اور ان کو اسلام میں داخل فرما دیں، اور یہ کلمہ اسلام پڑھ لیں، تو یہ فدیہ لینا ہمارے لیے مفید ہوگا۔ جبکہ بعض صحابہ کرام، جن میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ تو بہرحال یہاں پر نبی علیہ السلام اور مطلقاً نبی کے لیے ذکر فرمایا کہ نبی علیہ السلام کی شان یہ نہیں تھی کہ اس کے پاس قیدی ہوں یہاں تک کہ وہ خوب خون بہائے زمین میں۔ مراد یہ ہے کہ پہلے مسلمانوں کو، اس کے پس منظر میں یہ بات بھی آتی ہے کہ مسلمانوں نے جلد ہی ان کو قید کرنا شروع کر دیا، جب وہ بھاگ رہے تھے ان کو پکڑنا شروع کر دیا۔ حکم یہ تھا کہ ان کا خوب خون بہایا جاتا، اور ان کے اندر اور زیادہ جو باقی بچ گئے تھے ان کے اندر، تاکہ بزدلی پیدا ہوتی اور ان کو قید نہ کیا جاتا۔ لیکن اللہ کی بارگاہ میں منظور کچھ اور ہی تھا۔ بہرحال اس کی مزید اگر مفہوم اور اس کی تفسیر دیکھنی ہو تو جو تفاسیر کی کتب ہیں ان سے رابطہ اور ان کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ ما کان لنبی ان یکون لہ اسری، نہیں تھی یہ نبی کی شان کہ ہو اس کے پاس قیدی یہاں تک کہ وہ خوب خون بہائے زمین میں، یعنی پہلے وہ مسلمان کفار کا خوب خون بہاتے
اور اس کے بعد جو کچھ بچ گئے تھے ان کو قید کرتے، ایک معنی یہ ہے۔ اور آگے فرمایا تریدون عرض الدنیا، تم چاہتے ہو دنیا کا سامان، تریدون ارادہ یرید سے ہے اور اسی سے ماخوذ لفظ ارادہ، تریدون تم چاہتے ہو، تم ارادہ کرتے ہو یا تم چاہتے ہو دنیا کا سامان، واللہ یرید الاخرہ، اور اللہ تعالیٰ آخرت کا ارادہ فرماتا ہے، یعنی تمہاری آخرت بہتر ہو جائے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ اور آگے فرمایا لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔ لولا کتاب من اللہ، لغوی معنی یہ ہوگا کہ اگر نہ ہوتا لکھا ہوا، لولا کا معنی اگر نہ ہوتا، کتاب لکھا ہوا من اللہ اللہ کے پاس، سبق پہلے سے، لمسکم فیما اخذتم البتہ تمہیں پہنچتا، مسکم تمہیں پہنچتا، فیما اس میں کہ جو تم نے، اخذتم جو تم نے لیا، لمسکم البتہ تمہیں پہنچتا، اس میں کہ جو تم نے اخذتم لیا، عذاب و عظیم کیا پہنچتا، بڑا عذاب۔ مراد یہ ہے کہ یہ جو قیدیوں سے تم نے فدیہ لیا ہے اور ان کو قتل نہیں کیا گیا، تو یہ اللہ کی بارگاہ میں اگر یہ پہلے سے نہ لکھا ہوتا کہ جو غزوہ بدر کے شرکاء ہیں ان کو عذاب نہیں دیا جائے گا، تو اس کام کے اندر یعنی تمہیں کوئی عذاب پہنچتا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک عطاب فرمایا گیا ہے۔ بہر کیف یہ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے مومنین کو معاف فرما دیا۔ دوبارہ دیکھیں، لولا کتاب من اللہ، اگر لکھا ہوا نہ ہوتا اللہ کی بارگاہ میں، سبقہ پہلے سے، لمسکم تو البتہ تمہیں پہنچتا، اس میں کہ جو تم نے لیا ہے، یعنی جو فدیہ لیا ہے ان قیدیوں سے، تو تمہیں پہنچتا عذاب عظیم، یعنی بڑا عذاب۔ اب جب یہ آیت نازل ہو گئی تو بعض صحابہ کرام کے دلوں میں یہ خیال آیا کہ شاید اب یہ فدیہ استعمال کرنا ہمارے لیے حلال نہ ہو، جائز نہ ہو، تو انہوں نے استعمال کرنے سے ہچکچاہٹ محسوس کی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقُولُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، تو کھاؤ، مما غنمتم اس میں سے کہ جو تمہیں مال غنیمت ملا ہے، جو تم نے غنیمت حاصل کی ہے، حلالاً طیبہ، وہ حلال ہے تمہارے لیے اور پاک ہے۔ مراد یہ ہے کہ اس جو اللہ تعالیٰ نے اب اجازت دے دی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پہلے جو کچھ مسلمانوں نے ایک رائے پہ عمل کیا تو وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں اب وہ مقبول ہے اور اللہ ان سے راضی ہے، اور ان کے اس معاملے کو اللہ تعالیٰ نے درگزر فرمایا، معاف فرمایا۔ فَقُلُوا مِمَّا، تو کھاؤ تم اس میں سے کہ جو تم نے غنیمت پائی ہے، حلالًا طیباً، وہ حلال ہے، پاکیزہ ہے، یعنی اس کو تم کھا سکتے ہو بغیر کسی ہچکچاہٹ کے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی یہ نواں رکوع پایہ تکمیل تک پہنچا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔